بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، کل ہم بات کر رہے تھے ایمان کے بارے میں، مختلف قسم کی تعریفات جو کی گئی ہیں۔ تو معتزلہ اور خوارج جو ہیں، ان لوگوں کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ معتزلہ ہیں یا خوارج ہیں، ان کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، محدثین نے تو تعریف یہ کی تھی کہ جناب علی ایمان کی تعریف کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے نا، اس کی تعریف میں کیا آتا ہے کہ جس میں سے ہے کہ آپ نے دل سے اقرار کرنا ہوتا ہے، دل سے جو ہے نا تصدیق ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اور عمل بالارکان یعنی جو ہے ارکان کے ذریعے سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ محدثین نے تعریف فرمائی تھی۔ معتزلہ اور خوارج جو ہیں ان کی تعریف بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمل ہے نا، یہ عمل یہ ایمان کا جز ہیں، یعنی اور جز کیسا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں ہوگا تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، یعنی عمل کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے۔ تو ایمان ان تین چیزوں سے ملتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا چائے بنتی ہے، تو چائے کے لیے آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو جناب چائے میں کیا ہونی چاہیے؟ پتی ہونی چاہیے، دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح چینی وغیرہ ڈال کے جو ہے آپ اس کو وہ کرتے ہو۔ تو بیسیکلی چائے جو بنے گی وہ کیا ہوگی؟ ان تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز کم کر دیتے ہو تو وہ چائے نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ چینی تو خیر نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چائے کے لیے ضروری تھا۔ تو ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان جو ہے یہ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک جتنے بھی بے نمازی لوگ ہیں، جتنے بے نمازی لوگ ہیں وہ ایمان سے خارج ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمل ہے نا، ایک عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ معتزلہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو کیا ہوتا ہے جناب؟ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ گنہگار مسلمان تو ہے نا، کم سے کم گنہگار مسلمان ہے، تو یہ جو ہے اس میں سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ایمان سے نکل گیا، بس ختم ہو گئی بات ہی، اب مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب خوارج اور معتزلہ میں فرق کیا آتا تھا؟ یاد رکھو، خوارج یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں جن کے وہ بھی آتے ہیں نا خوارج کے بارے میں، اور اس طرح کے خوارج جو ہیں، اور یہ جو آج کل کا جو داعش گروپ جو ہے نا، داعش گروپ جو ہے نا، ان کے بہت سی چیزیں ایسی وہ ہیں، داعش والے جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، تو یہ کہتے تھے کہ معصیت کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا اور کفر میں داخل، یعنی ایمان سے نکل گیا اور پھر چلا گیا کفر میں داخل ہو گیا۔ یہ خوارج کہتے تھے کہ بندہ کافر ہو گیا۔ مثال کے طور پہ خوارج کیا کہیں گے؟ ایک آدمی نے کسی نے نماز نہیں پڑھی نا، تو خوارج کہیں گے تم کافر ہو، کیونکہ تم نے کیا نہیں کیا رہی ہے؟ نماز نہیں پڑھی ہے۔ جس تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم کافر ہو، وہ کلیئر کٹ حکم لگائیں گے، کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اور کرتے تھے اسی قسم کا ہے کہ وہ فوراً کسی کو بھی جو ہے نا اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ منزلہ تم بین المنزلین کے، یعنی اس میں سے مطلب یہ ہے کہ درمیان میں لٹک گیا، ایمان بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں، درمیان میں پہنچ گیا۔ یہ جو ہے نا معتزلہ یہ کہتے تھے۔ معتزلہ تھوڑے سے نرم تھے خوارج کے مقابلے میں، خوارج تو بڑے سخت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا تو بس یہ بندہ کافر ہو گیا، تو اس کو وہ کافر، وہ کہتے بھی تھے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلمان بھی نہیں کہا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل جو تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک عمل بھی ایمان کا جز ہے۔ یہ اتنے خطرناک قسم کے وہ لوگ تھے یہ جو ہیں، اس میں سے ابھی بھی اس طرح کے عقائد والے لوگ اب پورے اس میں تو نہیں پائے جاتے، اس نام سے تو نہیں پائے جاتے، لیکن وہ مختلف اس میں سے پائے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اس لیے اسلام کس کا نام ہے؟ اعتدال کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً لوگوں پہ بندہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے, تم نے یہ کیا تو تم کافر ہو گئے ہو, تم فلاں ہو. اچھا, مرجیا جو تھے نا, مرجیا کیا کہتے تھے, یہ تو بڑا ہی کمال کی, ان کی تو ایک ہی اور یہ بالکل اپوزٹ ہی وہ تھے. مرجیا کیا کہتے تھے؟ رجا سے نا, امید سے. یہ بڑے وہ تھے رجا سے, مرجیا. یہ کہتے تھے کہ جناب علی کہ عمل وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے, بس تصدیق قلبی ہو جائے, دل سے وہ پایا جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو, جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے نا, کفر کے ساتھ نیک عمل, ایک آدمی کافر ہے اور جتنے مرضی نیک عمل کرتا رہے اس کو ثواب نہیں ملے گا. اسی مرجیا کہتے تھے کہ اگر کوئی مومن ہے نا, مسلمان ہے, تو جو مرضی وہ گناہ کر لے, جو مرضی وہ گناہ کر لے, اس کو کوئی یہ معصیت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. ایمان اس کا کیا ہے, صحیح سالم رہتا ہے. اور جو ہے نا اس میں سے, اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے نا بڑی امیدیں ہیں جی, بڑی امیدیں ہیں. عمل تو کوئی نہیں کرنا, لیکن کیا ہے, اللہ بخش دے گا جی, اللہ بخش دے گا. تو بھائی اللہ بخش دے گا, عمل بھی تو کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب کی ہوتی ہے, لیکن عمل کی کوئی حیثیت تو ہے نا. ان کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں سے جو تھا نا, ان میں سے یہ مرجیہ تھے. اور دیکھو نا, حدیث میں بھی آتا ہے, جیسے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, وہ کیا ہوگا, جنت میں جائے گا. تو ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے صحابی نے پوچھا بھی تھا نا کہ وہ ان زنا و ان سرقہ, اگرچہ زنا کرے, چوری کرے, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھ لو, اس کا مطلب ہے کہ ہم معصیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ جو تھے, یہ بات بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو خوارج بالکل اپوزٹ تھے. خوارج اور معتزلہ جو تھے, وہ تو کیا کہتے تھے کہ عمل نہیں ہے تو کیا ہو گیا, بندہ ایمان سے نکل گیا. یہ کہتے تھے جناب علی کوئی عمل کی کوئی وہ نہیں ہے, جتنا مرضی آپ کرتے رہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ مرجیہ جو تھے, یہ بالکل ہی ان کے اپوزٹ تھے. اب آتے ہیں جناب علی, دیکھو اعتدال والا راستہ. اور وہ اعتدال کیا ہے, جو کہ اس میں سے تھا کہ جو جمہور کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. جمہور یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو حدیث میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا, کہ یہ ان کی مرجیہ کا رد کرنے کے لیے, کہ جہاں پہ عذاب کا ذکر آیا ہے اور کافر ہونے کے اوپر نہیں, عام اس میں سے, مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی جو ہے نا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ظلم, انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, تو وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر. تو یہ آ رہا ہے کہ ظلم سے اگر کسی کا مال کھائیں گے, ظلم سے جب مال کھاؤ گے, اب کافر تو نہیں وہ تھا کہ جی اس میں سے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے جہنم کا آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے جب قیامت کے اندر پوچھا جائے گا ان سے کہ ہاں جی تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ عذاب کی وجہ کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان کی وجہ سے خلود فی النار نہیں ہوگا نا, یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوگا. ایمان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, کبھی نہ کبھی بندہ کیا ہو جائے گا, جنت میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. چلو جی, اب چلتے ہیں جناب علی, یہ بات بھی ہو گئی. اچھا جی, تو گویا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اعمال جو ہے نا, اعمال ایمان کا جز نہیں ہے, اعمال ایمان کا جز نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعمال کی اپنی حیثیت بھی ہے, اعمال کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے, اور وہ جو ہے نا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس میں سے
تو مرجیہ کا یہ کہنا کہ اعمال لغو ہیں، اور معتزلہ اور خوارج کا یہ کہنا کہ جی عمل نہ کرنے سے کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ دونوں باتیں کیا غلط ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو محدثین گویا کیا کہتے ہیں، لیکن محدثین نے بھی کہا تھا کہ دیکھو ایمان کی تعریف کیا کی تھی محدثین نے، سمجھنا اس بات کو اچھا، محدثین نے تعریف کی تھی کہ ایمان کیا کہتے ہیں، ایمان کی تصدیق قلبی، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان کا وہ ہے۔ تو اب کس نے پوچھا محدثین سے کہ حضرت حضرات آپ لوگ یہ بتائیے، آپ کی تعریف تو وہی معتزلہ والی ہی ہے کہ تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل کرنا، یہ کیا ایمان کا ہے؟ تو محدثین نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ معتزلہ کے ساتھ نہ جوڑیے۔ کیوں؟ کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، وہ اس میں ایمان میں نہیں رہے گا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، عمل جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کا جزء ترکیبی۔ جزء ترکیبی کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو، انگریڈینٹ نہ ہو، کوئی چیز انگریڈینٹ میں سے نہ ہو، وہ چیز ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ کیسے میں نے کہا چائے میں سے دودھ نکال لو یا پتی نکال لو، چائے میں سے پتی نکال لو، تو اب چائے چائے نہیں رہی ہے، چائے چائے نہیں رہی ہے، جزء ترکیبی کہتے ہیں اس کو۔ تو معتزلہ تو یہ کہتے تھے، یا خوارج یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان کا جو ہے نا، یہ اس میں سے عمل بالارکان بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ جزء تزئینی ہے، تزئین خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس میں بہتری پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی مثال یوں سمجھ لو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے آپ چائے میں الائچی ڈال دیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو چائے رہتی ہے، اگر الائچی نہیں ڈالو گے تو چائے تو ہے، لیکن الائچی ڈال دو گے تو چائے کے اندر کیا ہو جائے گا، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے گی اچھی، اس کا ذائقہ بڑا مزے کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کارڈیمم بن جائے گی، اب جو ہے نا کارڈیمم ٹی جو ہے، تو اب اس کے چائے کا ذائقہ کو تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے نزدیک جو ہاں وہ ہے ایمان کے اندر سے جو اعمال ہیں، اس اعمال سے کرنے سے ایمان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو محدثین یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی دیکھو، ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، انسان تو انسان ہے، لیکن اگر ہاتھ پاؤں ہوں تو خوبصورت ہے، لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو کیا ہے، انسان تو رہے گا لیکن کیا ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ سمجھ گیا بات کو؟ اچھا، حنفیہ نے تعریف جو کی تھی، حنفیہ اور متکلمین کی جو تعریف ہے نا، ان کے نزدیک ایمان صرف کس چیز کا نام تھا؟ تصدیق قلبی کا نام ہے ان کے نزدیک بھی۔ لیکن یہ اب وہ مرجیہ نے کیا کہا تھا، مرجیہ نے کہا تھا کہ صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے، ایمان اگر ہے، باقی جو مرضی بندہ کرتا رہے، جس مرضی گناہوں میں پڑا رہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اعمال بیکار چیز نہیں ہے، اعمال بیکار چیز نہیں ہے، اعمال بھی ضروری چیز ہیں۔ ہاں، حقیقت ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان جو ہے وہ کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے حقیقت ایمان جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے کیوں جو تھا، آخر حنفیہ نے کیوں ایسی بات کی کہ تصدیق قلبی کا نام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفیہ امام صاحب کے دور میں معتزلہ اور خوارج کا بڑا زور تھا، معتزلہ اور خوارج کا بڑا زور تھا، وہ بڑا زور دیتے تھے کہ جو بندہ عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا، مثلا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ امام صاحب نے ان کا رد کیا، ان کا نہ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جمہور کے دور کے اندر جو باقی ائمہ تھے، ان کے دور میں
جو تھا ان کا دور مرجیہ کا بڑا زور تھا، اور متکلم محدثین وغیرہ جو ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ صرف جو ہے نا صرف تصدیق قلبی کو مراد لیتے ہو، حالانکہ کیا ہے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے، اعمال بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو تقریباً ایک ہی بات ہے ان کے سے، یہ بات بھی آپ کی ختم ہو گئی۔ اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ کیا ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ کہنا کہ ایمان زیادہ یا کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اگلی بحث ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہے یا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ اور متکلمین حضرات، ٹھیک ہے نا، جو علم کلام والے، متکلمین سے مراد کیا؟ علم کلام والے، جو عقائد کے اوپر بحث کرنے والے جو تھے، عقائد وغیرہ، امام صاحب اور متکلمین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جناب علی دیکھو، نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، نفس ایمان کے اندر، نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جناب نفس ایمان میں کیا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا محدثین کہتے ہیں کہ کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس امام بخاری نے کیا کیا ہے؟ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے بھی، وہ قول و فعل، وہ قول و فعل، وہ قول اور فعل کا نام ہے۔ گویا امام بخاری بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بنی الاسلام علی خمس، اور وہ اسلام کیا ہے؟ وہ قول، ایمان یعنی قول اور فعل کا نام ہے، وہ یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ متکلمین اور حنفیہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، کہ نفس ایمان میں کیا نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو جو حضرات کیا کرتے ہیں، عمل کو جزء ایمان اور ایمان کو مرکب مانتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو اعمال کرو گے، زیادہ کرو گے تو ایمان میں کیا آتی جائے گی؟ زیادتی آتی جائے گی۔ اگر اعمال نہیں کرو گے تو ایمان میں کیا آتی جائے گی؟ کمی آتی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں دیکھو ایک ہے نفس ایمان، نفس ایمان جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نفس ایمان میں کیا نہیں ہے؟ جب ایک آدمی ایک مرتبہ ایمان میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو ایک درجہ ایسا ایمان کا ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک یعنی اس میں سے، تو نفس ایمان کے نظر کیا نہیں ہوگی؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نفس ایمان میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب محدثین وغیرہ، محدثین حضرات جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کہتے ہو ایمان میں زیادتی کمی نہیں ہوتی ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ جب قرآن کریم اترتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایوکم زادت حاضی ایمانا، ایوکم زادت حاضی ایمانا، کہ اس آیت کی وجہ سے تمہارے ایمان میں کیا زیادتی ہوئی ہے؟ ایوکم زادت حاضی ایمانا، کیا زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے تو ان کے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نا، تو زیادتی ایمان کی طرف آ رہی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نفس ایمان کی زیادتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفس ایمان کی زیادتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے کس کے اوپر؟
یہ مومن بہی کے اوپر کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مومن بہی یعنی جس کی اس کی زیادتی مراد ہے، ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے. سمجھو مومن بہی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھو پہلے سمجھو کہ قرآن کریم کی آیتیں اتری تھیں، 10 آیتیں اتری ہوئی تھیں، 10. اب ایک آیت اور اتر آئی، جیسے قرآن مجید ایسا تو اترتا جاتا تھا، تو ایک آیت اور اتر گئی، تو اب کتنے پہ ایمان آ گیا؟ صحابہ کا ایمان وغیرہ کتنے پہ آ گیا تھا؟ 10 کی بجائے کتنے پہ آ گیا؟ 11 پہ آ گیا. تو یہ نفس ایمان کی زیادتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مومن بھی یعنی جس چیز کے اوپر ایمان لایا جا رہا ہے اس چیز میں کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے. پھر جو 50 آیتیں 100 آیتیں پھر پورے قرآن پہ جو ایمان آ گیا، اس کا مطلب ہے اس معنی کے اندر کیا آتا گیا؟ قرآن ایمان میں زیادتی آ گئی. تو یہ جو جب صورت اترتی ہے، اس صورت کی وجہ سے اس نفس ایمان میں ترقی نہیں تھی، بلکہ وہ جس پر ایمان لائے تھے جن آیتوں کے اوپر، ان آیتوں میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. تو زائد آیتوں پر پھر کیا ہوگا؟ ان کا ایمان آ گیا. نیا حکم کے اوپر نیا جو آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ انوار اور برکات میں اضافہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے سمجھو. اس لیے نفس ایمان میں نہیں آ رہی ہے، نفس ایمان میں زیادتی نہیں آ رہی، مومن بھی کے اوپر زیادتی کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں قرآن کی آیتیں ساری بتائی جا رہی ہیں نا. یہ صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیتوں پہ آیتیں لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، بس آج اتنا رکھتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے کہ یہ اب آپ کو بتائیں گے کہ کیسے زیادتی اور ہم کیسے اس کا جواب کہہ دیتے ہیں کہ زیادتی اور کمی جو ہے کیا ہوتے ہیں، تصدیق کے درجات ہوتے ہیں. تصدیق جو ہے اس میں کس طرح وہ پتہ چلتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کل کریں گے. جی.